اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ الصلاة والسلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعة فی کل ساعة من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہو ارزکا توعا وتمتعو فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بار اللہ تن واسطہ محمد وآل محمد عزت و عظمتہ میرے بھائیوں دا پر خلوص اہتمام اپنی بارگاہ دے شرف قبول فرمائے میرے نہایت واجب الاحترام عظیم وقار عزت مآب بابا ناصر صاحب کی پر خلوص ڈیوٹی محمد و آل محمد خالق اپنی بارگاہ دے شرف قبول فرمائے تسا تمام سادات اور مومنین دا دور نزدیک تو چل کے آنا محمد و آل محمد دا خالق ایک ایک قدم دے ہوتے جناب نو اجر عظیم عطا فرمائے میرے نہایت واجب القدر بابا جی دے رزق مال جان وقتاں مالک مزید اضافے عطا فرمائے حاضرین مجلس دے جتنے بھی نیک خواہشات نے نیک تمنائیں نے مالک رزق مال جان اس طرح مزید اضافے عطا فرمائے دعا فرمانا جنہیں دوست احباب مومنین و مومنات دار فائنت و رحلت کر گئے بالخصوص بھائی پرویز ہاشمی صاحب میری والدہ تھوڑے دن پہلے انہوں دا انتقال ہویا بارہ سفر ہو حاضرین مجلس دے جتنے بھی مرحومین دارہ فائنت و رحلت کر گئے نے انہوں نے اصال ثواب واسطے بلندی درجات واسطے ایک مرتبہ سورۃ تلاوت فاتحہ تلاوت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد محمد و آل محمد عزت مدہ میرے بھائیاں دا پر خلوص اہتمام اپنی بارگاہ دے شرف قبول فرمائے جیڑی نظر نیاز دیتی گئی ہے خرچ اخراجات کیتا گیا ہے میں حقیر دی جتنی بھی پڑی ہوئی ڈیوٹی بارگاہ معصومین مالک اپنی بارگاہ شرف قبول اپنی اپنی دعاواں دی مستجابی واسطے امام زمانہ دے ظہور دی تاجیل واسطے سونی صلوات قبلہ گزاکری دعویٰ نہیں کوئی علمی حیثیت نہیں تمام عزادارہ دا جوڑے بردار اس تھانے چہرے دی زیارت دا شرف حاصل ہو گیا جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ جناب دی بارگاہ پیش کرنا چاہنا ہے اجازت تھوڑا جیسا سبق سنائی چاہیے صلوات پڑھ لو محمد والے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ علی محمد خالق دا نام بہت بلند ہے ذرا بلند آواز دینا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری کل ایمان نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمنہ دے لعنت اہل بیت ہر دشمن دے لعنت خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات مولا دی قسمیں بہت خوش قسمت لوگ ہو جڑے ذکر حسین تشریف لے کے آندے ہو میں میرے جملے نہیں امام جعفر صادق علیہ السلام دے جملے مولا تانو جا بکھائے جس نو کربلا مولا دے امام صادق آل محمد مقام موجود ہے کربلا دے اندر مقام امام صادق آل محمد علی بھائی وہ امام حسین بادشاہ دی ذریعے پاک تو تھوڑا دور ہے نجف اشرف بھی اس طرح ہی ہے مقام صاحب زمان اور مقام امام جعفر صادق علیہ السلام وہ بھی ذریعے معصوم امام علی علیہ السلام کو تھوڑا دور ہے علی بن یقین صحابی امام قدمہ دے ہاتھ لا کے عرض کرنا کہ مولا تسی مدینے میں اتنا سفر کر کے آندے ہو مولا تسی بیٹے ہو تسی اولاد ہو وقت دی حجت ہو وقت دی امام ہو
مولا تسی ذریعے امام حسین تے کیوں نہیں تشریف فرما ہوندے؟ مولا تسی اتنے دور کیوں تشریف فرما ہوندے ہو؟ مولا ارشاد فرمایا مینوں اتنا حسین دے بیٹے ہون تے مان نہیں ہے جتنا حسین دے عزادار ہون تے مان ہے۔ مولا دی قسمیں جتھے ذکر حسین برپا ہوندا ہے نا یہ تسی نہیں کرواندے، یہ فقط بھی حجت اس چیز دی کرواندی ہے، کیونکہ واقعہ کربلا تو بعد امام حسین بادشاہ دی خاک شفا دے ذرات نیری پوری کائنات پہ گئی۔ واقعہ کربلا تو بعد ایک سرخ نیری چلی، ایک سرخ آندھی چلی، اس آندھی دے ذرات پوری کائنات پہ گئے۔ قبلہ جتھے جا کے ذرہ ڈگیا نا اتھے ذکر حسین شروع ہو گیا۔ مولا دی قسمیں بہت بڑے معجزے دی بات ہے، بہت بڑی وقتان دی بات ہے، کیونکہ جدو تسی امام حسین بادشاہ دی مجلس برپا کراندے ہو نا تانوں نہیں پتا کیڑی کیڑی ہستی تشریف لے کے آندی ہے۔ تسی قطن یہ نہیں سوچنا کہ اسی تعداد تھوڑے ہیں۔ پاک امام علی زین العابدین تے کسی بندے سوال کیتا صلوات پڑھ لو پاک امام تے۔ مولا امام حسین بادشاہ دی مجلس کروان واسطے کیڑیاں چیزاں دی ضرورت ہوندی ہے؟ مولا ارشاد فرماندے نے ایک بندہ پڑھن والا ہوئے ایک سنن والا ہوئے بادشاہ دی مجلس ہو جاندی ہے۔ مولا دی قسم بہت خوش قسمت گھر ہوندے نے، بہت خوش قسمت ویڑے ہوندے نے، بہت خوش قسمت لوگ ہوندے نے جڑے ذکر حسین دی تشریف لے کے آندے نے۔ اپنی نوکری پاک دا آغاز چار لینا تو کرنا چاہ رہے ہیں، تمام عزاداراں کو اجازت لے کے، تمام دوستاں بزرگاں کو اجازت لے کے، علی بھائی صاحب کو اجازت لے کے تھوڑا اتنا خوبصورت ماحول ویکھدے ہوئے اپنی نوکری پاک دا آغاز چار لینا تو کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں عرض کرنا کہ علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ مولا دی قسم میں کدی نہیں آکھیا تواڈے نصیب سونگ ہے، تواڈے بخت سونگ ہے۔ مولا دی قسم جڑا بختاں والا ہے وہی اس در تے آندا ہے۔ سب فضول گلاں نے، وہی آندا ہے کیونکہ اس واحد ذکر ہوئے جس دا وارث موجود ہے۔ ذکر کسے بندیاں دا محتاج نہیں ہے، قبلہ ساڑھے ارگے گناہگار اس ذکر دے محتاج نہیں۔ تو میں کہنا کہ علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں، علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں، اور قسم خدا کی سبھی باز امیر بیٹھے ہیں۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ میری اوقات نالو، میری بساط نالو میری پذیرائی زیادہ فرما رہے ہو تسی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں، علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں، اور قسم خدا کی سبھی باز امیر بیٹھے ہیں۔ اور بنی تھی 13 رجب ایک لکیر کعبہ میں، بنی تھی 13 رجب ایک لکیر کعبہ میں، اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ مولا پنجتن پاک سلامت رکھے۔ مولا دی قسمیں میں باوضو کھلوتا، عجیب ایک روحانیت ہے، عجیب ایک تسکین ہے، تو میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں ایک عمل دسنا چاہنا چاہو صاحب، دنیا تے کامیابی چاہتے ہو، آخرت دے وچ سرفرازی چاہتے ہو، تو ایک عمل کرے۔ عمل کیڑا ہے؟ عمل بڑا خوبصورت ہے۔ عمل ہے کہ قدم قدم پہ میں ایک نیک کام کرتا ہوں۔ میں ہونی آیا نا تو بابا جی نے میرا بڑا بڑا لمبا چوڑا تعارف فرمایا کہ جی حسن صادق جی پانجے علی آباد، نہیں، میرا سب تو بڑا تعارف یہ ہے جتھے جتھے عزادار ہے نا تے عزاداراں دیاں جتیاں صاف کرن تے میری ڈیوٹی، میرا سب تو بڑا تعارف یہ ہے الحمدللہ۔ تو میں عمل دسنا چاہنا بابا جی، دنیا دے سرفرازی چاہتے ہو، آخرت چ کامیابی چاہتے ہو، عمل کیڑا ہے؟ عمل میں دسنا چاہنا، میں عرض کرنا کہ قدم قدم پہ میں ایک نیک کام کرتا ہوں، قدم قدم پہ میں ایک نیک کام کرتا ہوں۔ کیڑا؟ میں علی والوں کا اٹھ کے احترام کرتا ہوں۔ قدم قدم پہ میں ایک نیک کام کرتا ہوں، قدم قدم پہ میں ایک نیک کام کرتا ہوں، میں علی والوں کا اٹھ کے احترام کرتا ہوں، اور دیکھتا ہوں میں جہاں غازی عباس کا علم، دیکھتا ہوں میں جہاں غازی عباس کا علم، اس گھر کو میں چھپ کے سلام کرتا ہوں۔ حیدری زندہ سلامت رہو۔ تو میرا دل ہے میں ایک قصیدہ علماء والی سرکار دا جناب نو ہدیہ کرنا چاہنا۔ بندہ سرکار امام علی زین العابدین علیہ السلام کو ہے، صلوات پڑھ لو۔ عرض کرنے لگا کہ مولا حضرت ابو الفضل عباس کا مقام کیا ہے؟ حضرت عباس کا مقام کیا ہے؟ وہ بندہ خدا جتنی باری اسم اعظم تلاوت کرتا ہے پاک امام استقبال واسطے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
بندے نے قدمہ تے ہاتھ لا کے آکھیا مولا میں جتنی بار بھی مولا پاک وفا دا اسم اعظم تلاوت کردا مولا تسی استقبال واسطے کھڑے ہو جاندے ہو تو مولا فرماندے نے تو قیامت تک اے اسم اعظم لیندا رہے گا نا اس دے اسم اعظم دی تعظیم چ وقت دا امام اٹھ کے استقبال چ کھڑا ہو گیا مولا تسی تعارف تا فرماؤ علماء والی سرکار دا مقام کی ہے اس دی شان کی ہے جناب پاک امام ارشاد فرماؤں لگے نے حضرت ابوالفضل العباس کو سمجھنے کے لیے حضرت غازی عباس علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے کم از کم امام ہونا ضروری ہے علی بھائی حسنین کریمین او ہستیاں نے جناب سیدہ جنہ دے جوڑے عرش تو منگوان دے نے جناب عباس او وجہ دے جوڑے سی کے خود چھڑ کے جان دے نے علماء والی سرکار دا قصیدہ سنانا چاہنا تسی سونی جی صلوات سناؤ محمد میں دسنا چاہنا جتے غازی شہنشاہ دا علم لگ جاندہ ہے اتے ہستی کیڑی کیڑی آندی ہے وہ گھر کی ڈائی عزت آلہ ہندہ ہے وہ گھر کی دے رتبے آلہ ہندہ ہے ہووے علم عباس دا جس گھر تے قبلہ گھر باما عیسائیاں دا ہووے گھر باما ہندوان دا ہووے گھر باما ساڑھے جے مسکینہ دا ہووے علم عباس دا جس گھر تے ہووے علم عباس دا جس گھر تے اوتھے آنے فرشتے جھک دینے ہووے علم عباس دا جس گھر تے اوتھے آنے فرشتے جھک دینے ود ویندی عزت ویڑے دی ود ویندی عزت ویڑے دی ایک پل دے وچ دکھ مک دینے ہووے علم عباس دا جس گھر تے سونی سلوار ہووے علم عباس دا جس گھر تے چرسا میں نا باوضو کھلوتا الحمدللہ 5 محرم نا میں ایک عیسائیاں دے گھر مجلس پڑھی محمود آباد دور نہیں جانا توڑے فیصل آباد میں محمود آباد 8 نمبر گلی عیسائیاں نے مجلس حسین برپا کراندے نے بڑی قدیمی مجلس برپا کراندے میں 2 سال ہو گئے ہوتے الحمدللہ حاضری دے رہی میں وہ مجلس تو بعد نا وہ عیسائیاں دے قدمہ تے جا کے ہاتھ لایا میں رویا میں کہ یار تسی امام حسین بادشاہ دی مجلس کیوں برپا کراندے ہو سارا محلہ مسلمانہ دا ہے تو ہی کیوں کرا رہے ہیں کہندہ ذاکر صاحب کی ہو گیا امام حسین بادشاہ غیرت دے سردار بابا چھندہ مسیح وہ دا پوترہ ہے اسگر مسیح اس میں نے جڑی گل کی تھی نا مولا دی قسمی ہونے میں نے ایک جملے نال خرید ہی لیا اس آکھا ذاکر صاحب میرے گھر دے وچ نا ہر گھر دے وچ عزتاں والے رشتے ویکھن جو بالکل ایک جیسے لگ دے اس آکھا ایک میری ماں ہے ایک میری دھی ہے ایک میری بہن ہے ایک میری بیوی ہے سانو حسین دسیا ہے آ تیری ماں ہے تے او تیری بیوی ہے تو میں اس واسطے ذکر حسین کروانا ہے کہ میں نے حسین نے عزتاں دی تمیز دسی ہے بہت خوبصورت شعر ہووے علم عباس دا جس گھر تے اتھے آن فرشتے جھک دینے ود ویندی عزت ویڑے دی ایک پل دے وچ دکھ مک دینے قبلہ میں دسنا چاہنا جتھے غازی شہنشاہ دا علم لگ جاندا ہے نا اتھے ہستی کیڑی کیڑی آندی جتھے علم ہووے اتھے آ دین جتھے علم ہووے اتھے آ دین کربل تے نہ جا ایران والے اندے سائے پھلے خوش را دہن اے دین ایمان قرآن والے جتھے علم ہوئے اتھے آدین کربل تے نہ جا ایران والے اندے سائے پھلے خوش نہ دہن اے دین ایمان قرآن والے
بھی آندا ہے جیندے پاک قدم در زہرا تے آ کے رک دے سونی سلوات قبلہ میں کوشش کرتا رہنا کہ اس پاک ممبر دے اتوں کوئی ذمہ دار بات کی جا سکے اسی پاکستان دے رہائشی ہاں اسی دوسرے ملک جائیے اسی اپنا پرچم نہیں لا سکتا کیونکہ اس کنٹری دا لا ہے قانون ہے مثلا انڈیا والے ساڈے کون تے اپنا پرچم نہیں لا سکتے واحد اے پرچم عباس ہے جڑا پوری کائنات تے لگا ہوا ہے کیونکہ یہ دین اسلام دا پرچم ہے اور میں الحمدللہ ویڈیو بھی بن رہی ہے سوشل میڈیا تے میں ساری دنیا کو اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ یار شیعہ دی ضد چ آ کے دین اسلام دے پرچم تو کیوں غافل ہو گئے جملے میرے نہیں ڈاکٹر طارق قادری صاحب دے انہوں نے ارشاد فرمایا جڑا لواحِ حمد ہوئے گا نا جنت دے وچ جڑا مشرق تو لے کے مغرب تک ہوئے گا جڑا جنت دے وچ لواحِ حمد دے تھلے ہوئے گا نا وہی فلاح پائے گا تے انہوں نے لواحِ حمد دا جڑا ترجمہ کیتا ہے نا انہوں نے کہا جڑا لواحِ حمد ہوئے گا نا او دا رنگ سیاہ ہوئے گا ڈاکٹر طارق قادری صاحب تو میں قبلہ عرض کرنا چاہنا کہ علم ہے کس ہستی دا ہے اے علم ہے کملی والدہ اللہ نے علم نبی پاک نے دیتا نبی پاک نے مولا علی نے دیتا مولا علی نے مولا حسن نے دیتا مولا حسن نے مولا حسین نے دیتا مولا حسین نے جناب عباس نے دیتا ایسا دیتا کہ اپنے نام تے مختص کر دیتا اے علم ہے کملی والدہ اے علم ہے کملی والدہ جڑا نوکر ہے لاوے گا مینوں قسم رسول دی معاشر وچ ایو پرچم ہی لہراوے گا اے علم ہے کملی والدہ جڑا نوکر ہے لاوے گا مینوں قسم رسول دی معاشر وچ ایو پرچم ہی لہراوے گا جیڑا منکر علماء والے دا جیڑا منکر علماء والے دا آندے اج تو سا پہ سک دے نے حیدری صلوات پڑھ لو بہت خوبصورت قصیدہ میں جناب جڑا سننا چاہنا ماشاءاللہ میری اوقات نالوں زیادہ تسی میری پذیرائی فرما رہے ہو مالک بابا جی دا پرخلوص اہتمام اپنی بارگاہ دے وچ مالک شرف قبول فرمائے مولا دی قسم بہت خوش قسمت ہو جائیں ہوندیاں نے جتھے ذکر حسین ہوندا ہے کیونکہ وہاں دے ذکر ہے جتھے 14 تشریف لے کے آئے تو میں بابا جی دی اس عقیدے دی ترجمانی کر دیا ہویا چار لینا جناب کو ہدیہ کرنا چاہنا تو میں عرض کرنا کہ مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی مانگو دعا حسین سے مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی بات ان کی خدا سے ٹالی نہ جائے گی بہت مہربانی بہت شکریہ مولا دی قسم میں بڑا مطمئن کھلوتا حقیقت بات ہے بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جڑے ذکر حسین سے چل کے آگے تو عرض کرنا کہ مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی بات ان کی خدا سے ٹالی نہ جائے گی تو مجلس شبیر میں آنسو بہا کے دیکھ اتنی خوشی ملے گی کہ سنبھالی نہ جائے گی حیدری لو بابا جی ہر کوئی بندہ اگلی گل جیڑی ہر کوئی بندہ اس ذکر چ آ نہیں سکتا تو صاحب ہر کوئی بندہ اس ذکر چ نہیں آ سکتا علی بھائی جان کوئی آندا نہیں جنہاں نو بادشاہ بلوا دے گے ایک بندہ آیا امام جعفر صادق علیہ السلام دی پاک محفل جس صلوات پڑھو پاک اس آ کے عرض کی تھی کہ مولا معذرت میں کل مجلس حسین تشریف لے کے نہیں آ سکیا میں معذرت مولا فرماندے نے ساڈے والوں ہی تینوں پیغام نہیں سی گیا تو کس طرح آ سکتا سی
خدا دی قسم پاک امام چاہتے ہیں کیونکہ کائنات ہے واحد ذکر ہے جہاں وارث موجود ہے. لو میں تھوڑی جی عقیدے کی ترجمانی کردیا ہوا ایک واقعہ جناب سناواں واقعہ کربلا دا. میں امام حسین بادشاہ دے جدو ذریعے پہلی دفعہ حاضر ہوئے کربلا پاک محلہ تو بہت سارا وفد ساڑھے نال مالک میری دعا ہے جڑی جڑی آکھ امام حسین بادشاہ دے غم چ روندی ہے نا انہوں میرے مالک اپنی زندگی کربلا ضرور لے کے جائے. علی بھائی بہت خوبصورت بات جناب کو ہدیہ کرنا چاہنا. جس حرم تے جناب پہلے جناب غازی عباس علیہ السلام دا حرم پاک وہ علماء دین ساڑھے نال سے انہوں نے آکھا کہ بیٹا آپ کے کپڑے صاف ہونے چاہیے, آپ کا غسل ہونا چاہیے, پھر آپ کا وضو ہونا چاہیے, پھر حضرت عباس کی زیارت آپ کو یاد ہونی چاہیے اور داخلے کی اجازت ہے. دیوار دے بہت بڑی زیارت لکھی ہوئی ہے. جناب علی علیہ السلام دے بھی اس طرح ہے, جناب پاک العباد امام موسیٰ کاظم بھی اس طرح ہی, امام حسن عسکری علیہ السلام بھی, تمام ہستیاں اس طرح ہی. داخلے تو پہلے تسی اجازت لینی ہے, پہلے اس دی زیارت پڑھنی ہے. اگر تانوں زیارت نہیں ہوندی تسی نہ اجمی لوگ ہیں سانوں بھی نہیں ہوندی, ساڈے جے جاہل بندے بھی ہوندے نے, تواڈے تے واجب ہے کہ تسی اس زیارت دی زیارت کرنی ہے. یہ تواڈے تے واجب, پھر تسی داخل اسی اسی روٹین نال اٹھیں کہ اسی کہ قبلہ اسی ہن وضو کر آئیے غسل کر آئیے. انہوں نے کہا گل سنو امام حسین بادشاہ دا پاک فرمان ہے تسی میری محفل چ بغیر وضو تو بھی آ سکتے ہو. واحد ذریعہ امام حسین بادشاہ فرمایا تواڈے کپڑے نوں گارا لگا ہے نا تو تسی آ جاؤ بس داخل ہو. قبلہ قصہ مختصر ذریعہ پاک امام چ حاضر ہوئے, سلام پیش کیتا, ماتمداری کی, روئے کرلائے سارا کچھ. اس کے بعد بیٹھ کے میں علماء تو پوچھا قبلہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ گنج شہداء ہے, اس کے آگے ہے سر اقدس. میں کہا قبلہ یہ کیا ہے؟ کہتے بیٹا یہ سر اقدس ہے جو واقعہ کربلا تو بعد پونے 2 سال بعد بی بی نے شام فتح کی تھی, پوری کائنات دے کے حسینیت نے زندہ کیتا کہ حضرت آدم کو لگ کے خاتم تک دی محنت نو بچاؤن والا حسین ہے کہ حسین نو بچاؤن والی بی بی زینب ہے. بی بی پاک پونے 2 سال تو بعد نا وہ سر اقدس لے کے آئے نے, انہوں نے علیحدہ لے آ کے مدفن کی تھی. اے ذریعہ امام حسین بادشاہ, ذریعہ امام حسین بادشاہ جناب حسین بادشاہ تے سینے تے جناب علی اصغر نے تے سجے پاسے جناب علی اکبر نے. یہ ایک ذریعہ کھبے پیر نال ایک ذریعہ مبارک ہے حبیب ابن مظاہر دی تے سجے پاسے جناب کلندر شہنشاہ دے والد والد روئے کرلائے عزاداری کرن تو بعد میں قدمہ تے نا سجدہ کر کے میں عرض کی تھی کہ میں کیا کہ بلا میرا نا ذریعہ امام حسین بادشاہ ایک سوال ہے وہ کی میں کہ اے جڑے سر اقدس نے اے جڑے گنجے شہداء نے اس سرانے والے پاسے کیوں ہیں؟ میں ترتیب دسنا چاہنا اے گنجے شہداء جتے 72 شہداء مدفن کیتے گئے نال سر اقدس نے تے نال امام حسین بادشاہ دی ذریعہ تے میں کہا قبلہ اے جڑے سر اقدس گنجے شہداء نے اس سرانے والے پاسے کیوں ہیں؟ علماء صاحب کہنے لگے کہ تو ملانگ فقیر بندہ تو دس تیرے اندر کی گل آئی ہے. میں کہا میرے گل اندر اے آئی ہے امام حسین بادشاہ ارشاد فرماندے نے جڑا حسین تو قربان ہو جاتا ہے نا حسین انہوں مرن نہیں دیندا, حسین انہوں اپنے سر دا تاج بنا لیندا ہے. جیڑا بھی کائنات وہ 72 شہداء تو لگ کے کیا مطلب جیڑا حسین تو قربان ہو جاتا ہے نا تے حسین انہوں اپنے سر دا تاج بنا لیتا ہے تے ہر کوئی بندہ ذکر چ آ بھی نہیں سکتا. تے میں عرض کرنا کہ میرا خدا جسے اوج و کمال دیتا ہے, میرا خدا جسے اوج و کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. میرا کتے بھونکے نا کہ یزید تے بے شمار اس بے شماری کرنی ہے, انہاں بیسیکلی اپنی حرام زدگی ظاہر کی ہے, انہوں نے اپنی حرامی ہون دا ثبوت دیتا ہے. کیونکہ الحمدللہ اہل سنت اہل تشیع جڑے پنجتن نال پیار نے وہ کلمے دے اعتبار نے پیر نصیر الدین سرکار بڑی بڑی گل ارشاد فرما کے بہت سارے کلام لکھے ہیں. ایک مذہب دا یا کوئی فقہ دا امام حسین نہیں ہے, امام حسین غیرت دا سردار ہے. تو فرقے کائنات 2 ہی بنے ہیں, ایک حسینی ہے ایک یزیدی ہے, باقی اس سے ساڑھا کوئی اختلافات نہیں ہے. ایک حسینی ہے ایک یزیدی, اللہ بھی 2 ہی کام کرتا ہے, یا حسین دے خاندان دے درود پڑھتا ہے یا انہاں دے دشمنوں دے لعنت کرتا ہے, تیسرا کام ہی نہیں کرتا. تو میں عرض کرنا کہ میرا خدا جسے اوج و کمال دیتا ہے, میرا خدا جسے اوج و کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. اور پرکھنا ہو جو کسی کو تو بس یا حسین کہو, پرکھنا ہو جو کسی کو تو بس یا حسین کہو, یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے. ہر محمد و آل محمد بلندر صلوات. پنجابی زبان دا قصیدہ بڑا خوبصورت قصیدہ الحمدللہ پاکاں دے صدقے نال تواڈیاں جُتیاں دی دعا نال دتیاں ہوئیاں دعاواں دے نال میں پورے ملک چ پڑھ رہا
الحمدللہ پہلا قدم امام حسین بادشاہ سرزمین کربلا تے جو صاحب رکھیا بادشاہ نے کہ جنگل تے درس کیتا سرزمین کربلا دی آواز ہے کہ مولا حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام نبی آئے مولا میں نے آباد نہیں کر سکے میں بنجر ہاں میں بیابان ہاں میں ڈرکلی زمین ہاں لو جی سرزمین کربلا نال بادشاہ جڑی گل کیتی میں جناب کو قصیدے دی شکل سنانا چاہنا تسی سونی جی صلوات سناؤ ایک اور سونی جی صلوات سنا لو محمد سرزمین کربلا بولی مولا حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام نبی آئے مولا میں نے آباد نہ کر سکے وہ تو واللہ مار کے ٹر گئے بادشاہ نے سرزمین کربلا دے سینے دے ہاتھ رکھ کے ارشاد فرماندے نے تو میں نے پہچاننا حسین ہے بادشاہ فرمایا جڑے پہلے آئے سی نہ تے انہاں دے وچوں کسے دا نانا رسول سی نہ کسے دی ماں بتول سی نہ کسے دا بابا علی سی نہ کسے دا ویر حسن سی تو میں نے پہچاننا حسین ہے سرزمین کربلا نے بادشاہ گل کی تھی قصیدے دے وچ حاضر خدمت تسی ضروری شروعات ہور سنا بادشاہ اپنا تعارف فرمایا پتر بطول دا پتر بطول دا تینوں میں وسانا ہے پتر بطول تینوں میں وسانا ہے نوریاں نو تیری مٹی اگے میں جھکانا پتر بطول دا سونی سلوار پتر بطول دا تینوں میں وسانا ہے تے نوریاں نو تیری مٹی اگے میں جھکانا ہے بادشاہ جڑی سرزمین کربلا نال پہلی گل کیتی او کیڑی کہ جڑے تیرے ڈر کولو تورے ہاتھ خالی نے میرے بوہے اتے کھڑے بنے او سوالی نے قبلہ او حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے تیرے ڈر کولو تورے ہاتھ خالی نے میرے بوہے اتے کھڑے بنے او سوالی نے او سارے نبیاں دی لاج نو بچانا ہے او سارے نبیاں دی لاج نو بچانا ہے جنت تو ود کے میں جنگل سجانا نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات بہت مہربانی بہت شکریہ مولا دی قسم میری اتنی اوقات نہیں ہے جتنی میں نے خیرات عطا میرے واسطے اس تو بڑی کی فضیلت ہوگی کہ تسی فضائل دے وچ رو رہے میں حقیر مسکین واسطے اس تو بڑی سعادت ہی کوئی نہیں مالک دی قسم پتر بطول دا تینوں میں وسانا ہے تے نوریاں نو تیری مٹی اگے میں جھکانا اچھا سرزمین کربلا بولی مولا بڑے بڑے بندے آئے حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس واسطے واللہ مار کے ٹر گئے انہاں ویکھیا کہ ایتھے 18 سال دے نوں قربان کرانا پینا انہاں ویکھیا کہ 32 سال دے نوں قربان کرانا پینا انہاں ویکھیا کہ ایتھے ٹکڑے ٹکڑے کروانے پینے انہاں ویکھیا کہ 6 ماہ دے نوں قربان کرانا پینا مولا واللہ مار کے ٹر گئے مولا تسی ایڈے مطمئن ایڈی تسلی مولا تسی اپنا تعارف تو فرماؤ تہاڈا تعارف کی ہے مولا دی قسم میں پورے ملک سے جملہ عرض کردا رہنا ایک پاسے ظہیر آباد دی زندگی ہوے دوسرے پاسے آ شیر ہوے مولا دی قسم شیر دا وزن زیادہ ہے ایڈا عظیم شیر ایڈا خوبصورت شیر جڑا بادشاہ اپنا تعارف فرمایا مولا فرماندے نے کہ پوترا عظیم دا میں خود بھی عظیم ایڈی تے تو بنجری نہیں جڈا میں کریمہ پوترا عظیم دا میں خود بھی عظیم ایڈی تے تو بنجری نہیں
کیڑا میں کریمہ تیرے نصیبانو میں انج چا ودھانا ہے تیرے نصیبانو میں انج چا ودھانا ہے نبی تے نبی دے اللہ دوہانو بھولانا سونی سلوار پتر بطول دا تینوں میں وسانا ہے تے نوریاں نو تیری مٹی اگے میں جھکانا چور صاحب امام حسین بادشاہ نا سرزمین کربلا دے نا دونوں ہاتھ رکھ کے فرماندے نے سرزمین کربلا تو مطمئن ہو جا میں تینوں مولا بناواں گا سرزمین کربلا بولی مولا مولا او کی ہوندا بادشاہ فرمایا میرے نانے دے قدماں نے عرش مولا بنا دیتا میرے قدماں نے تینوں کربلا مولا بنا دینا چور صاحب جڑی میں بین الحرمین جو خیرات ملی بابا جی دعا لین واسطے مالک دی قسمیں میری اتنی اوقات نہیں سی جتنی میں سائیاں خیرات عطا کی تھی تو میرے خیال سے اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہو میرے شیر واسطے میں عرض کرنا کہ میرا حسین میری چشمتر میں رہتا ہے میرا حسین میری چشمتر میں رہتا ہے عجیب شاہ ہے جو غریبوں کے گھر میں رہتا ہے بادشاہ فرماندے نے تو مطمئن ہو جا میں تینوں مولا بناواں گا سرزمین کربلا بولی ہو کس طرح مولا فرماندے کہ جدوں تائیں نہ کیتا آنا مینوں چین نہیں جے نہ تینوں کعبہ جھکے پھر میں حسین قبلہ بیت اللہ دی مٹی مٹی ہے کربلا دی مٹی کھا کے شفا ہے جدوں تائیں نہ کیتا آنا مینوں چین نہیں جے نہ تینوں کعبہ جھکے پھر میں حسین نہیں علی بھائی تیری زواری نو میں حج تو ودھانا تیری زواری نو میں حج تو ودھانا میرے بچ اللہ ہے میں تیرے بچ رانا سونی سلوار لو زندگی باقی تو ملاقات باقی پھر انشاءاللہ مجلس دن سبق سناؤں بار بار سرزمین کربلا بولی نا کہ میں بنجر ہوں علی بھائی جان میرے والدین دی حیثیت ہو تطہیر دے کعبے اندر بیٹھ کے گل جناب سیدہ کی تھی بار بار سرزمین کربلا بولی نا کہ مولا میں بنجر ہوں تو بی بی پاک ارشاد فرماندے نے سرزمین کربلا یہ تو بنجر رہنا سی تے میں ایتھے کی لینا ہے مطمئن ہو جا میں تینوں مولا بناؤں گا سرزمین کربلا بولی بی بی پاک کو تسی کس طرح کرو جیڑی گل بی بی پاک کی تھی بی بی فرماندے نے کہ یوسف تو ساڑیا دے سیر میں لٹاواں گی جے تو نام اللہ ہوئی ایتھوں نام جاواں گی کہ یوسف تو ساڑیا دے سیر میں لٹاواں گی جے تو نام اللہ ہوئی ایتھوں نام جاواں گی تیری جولی پتیرا تے ویران سلانا ہے تیری جولی پتیرا تے ویران سلانا ہے اپنا دے دیا نہ میں برکا لٹانا ایک امل بنین دے بچڑے قبلہ میں عرض کی تھی امل بنین دے بچڑے ایک امل بنین دے بچڑے کیتے تے 9 لاکھ بدماش مگائے گئے تے لالچ دے جاگیرہ
دے خط لکھ لکھ کے بولے وائے گئے تے جدہ چن بنی ہاشم بھی قتل گیا بد عید تے جشن منائے گئے شبیر دے گل تائیں پہنچن کی تے غازی دے ہاتھ کٹے وائے گئے بڑے رون واسطے ایک اور میں عرض کرنا نہیں 9 لکھ فوج تو لہدا غازی او کو چپ شبیر دکھا گئی ایک پل دے وچ موت عباس دی سیدہ دے بان مکا گئی او جدی 32 سال دی کل محنت بس اون ویلے رنگ لا گئی جدو سین رکیا تو پہلے جدی لاش تے زینب آ گئی